کہ اراکین موجود ہیں یہاں پہ. صبح سے یہ ایم این ایز جو ہے یہ پہلے پارلیمنٹ ہاؤس گئے ہیں, وہاں پہ خوف کے مارے تالے لگا دیے گئے. اس کے بعد ہم اسپیکر ہاؤس کی طرف گئے ہیں تو راستے بند کر دیے گئے, اور اس وقت ہم الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہیں اور ہر جگہ پہ خاردار تارے ہیں اور بھاری نفری جو ہے وہ پولیس کی تعینات کی گئی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ پرامن ایم این ایز جو ہے اپنا ایک جائز مطالبہ لے کر آئے ہیں, اور یہ نفری جس کو اس وقت ملک کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, جہاں ملک میں اس وقت اس قدر خطرات ہیں, وہاں پر ان کو اس ڈیوٹی پہ بھیجنے کے بجائے یہ 45 پرامن ایم این ایز کے لیے یہ نفری تعینات کی گئی ہے. اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت بالکل بوکھلا گئی ہے اور اس کو ایک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے. وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں سوشل میڈیا پر. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا. یہ یو ٹرن اول تو بتائیے مجھے ہے کیا چیز, پہلے تو یہ سمجھ جائے کہ یو ٹرن ہوتا کیا ہے. اگر ان کو یو ٹرن کا پتہ ہوتا نا تو میرے خیال ہے کہ خان صاحب پہ یہ چیزیں کبھی بھی نہ کہتے. پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں کتنی ٹرنز انہوں نے لیے, ابھی تک ضرورت کو جوڑ لے, کو دیکھیں کہ آگے ملک کو کتنا آگے جاتا ہے یا ملک نیچے آتا ہے. مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں 28 کو, وہ کہہ رہی ہیں آنے دیں, یہاں بہت کوئی آئے اور گئے, جو بھی آئے گا اپنے وقت سے آئے گا, جو بھی آئے گا اپنے وقت سے ہی جائے گا. یہ ملک ہے ہی کچھ اس طرح, اس میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے. یہ تو خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست ختم ہو گئی. جب خان صاحب کو اتنے بڑے جو جہاز بلٹ وہ کیا کہتے ہیں اٹیک ان پہ ہوئے اور اللہ نے ان کو بچایا تو وہ انہوں نے بچایا تھا. یہ تو یہ ذہن سے نکال لیں اس بات کو, جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اس ملک کو اللہ تعالیٰ ہی سنبھالے گا, اور ایسے لوگ آئیں گے جیسے بادر خان صاحب ہے, اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہمیں لیڈر ملتا جائے جیسے خان صاحب کی طرح لیڈر اس ملک کو ملا ہے. دیکھیے یہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو اس وقت سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو. ہم نے ایک سمپل سی ڈیمانڈ تھی ہماری کہ ہم لوگوں کے ایم این ایز کے جو ریزگنیشنز ہم نے بھیجے تھے ہم نے وہ واپس لینے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک دو ہمارے ایجنڈاز ہیں کہ ہم اپنے لیڈر آف اپوزیشن ہماری مرضی سے آئے. جو اس وقت لیڈر آف اپوزیشن میں بیٹھے ہیں بھگوڑے ہیں ہماری پارٹی سے, ہم ان کو نہیں مانتے. اسی طرح پی اے سی کے چیئرمین ہم اپنے بنانا چاہیں گے. اس کے لیے ہم نے اسمبلی میں آئے ہیں تو وہ اس کو تالے لگا دیے گئے. اس کے بعد اسپیکر صاحب کے پاس گئے, انہوں نے گھر بند کر دیا. پھر ہم چیف الیکشن کمشنر کے پاس آئے ہیں. الحمدللہ انہوں نے ہماری درخواست سنی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں باقی لوگ جو ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا, تو ہمیں امید ہے وہ ہمیں کل تک ہمیں دوبارہ سے ہمارے جو ہے نا وڈرال ایکسیپٹ ہو جائیں گے, ہم جائیں گے اپنا رول پلے کریں گے. اچھا, امید دلائی ہے انہوں نے کہ کل ایکسیپٹ کر لیں گے؟ یہ امید نہیں دلائی, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ابھی کوئی اسپیکر صاحب کی طرف سے ڈی نوٹیفیکیشن کا لیٹر نہیں آیا. 70 جو انہوں نے پہلے کیے ہیں اس کے بعد کوئی نہیں آیا. تو جو 45 ہم لوگ ہیں ہمارے ابھی تک ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوئے, تو ہم لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں غور کریں گے اور بتائیں گے. تو ہم ویٹ کریں گے, ہم ورنہ سپریم کورٹ جائیں گے, کیونکہ ہم لوگ ابھی بھی اسٹل ایم این ایز ہیں. ہم تو ریزرو سیٹ پہ ہیں, لیکن ہمارے کچھ الیکٹڈ بھائی ہیں جو اتنی محنت کر کے اس اسمبلی میں پہنچے ہیں. ان کا رائٹ ہے کہ وہ جب دل چاہے استعفیٰ دیں, اور جب دل چاہے اگر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تو اس کو ودرا بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ انہوں نے خود اسپیکر نے ہمیں کہا کہ ایک فردن آئے پھر میں ایکسیپٹ کروں گا, اور ان کو دن میں کچھ اور کہتے ہیں, رات کو کچھ اور کہتے ہیں. ان کے اپنے کیا ارادے ہیں؟ صرف یہی ارادہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر ابھی کے بھی یہ مناظر ہیں.